پروگرام کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں مختصر سا تعارف کروا کے اپنے استاد مولانا ناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دوں گا کہ وہ نتیجہ جو سالانہ درجہ اولیٰ کا ہے وہ آپ کے سامنے سنائیں گے۔ آج سے 16 سال قبل مدرسہ ضیاء القرآن میں میں اور مولانا عمران عباس صاحب اور مفتی عبدالوحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور قاری ریاض صاحب جمع ہوئے، اور ہمارے دل میں یہ تقاضا پیدا ہوا کہ یہاں پر کوئی درس نظامی کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ اس سالوں میں جو ضیاء القرآن کا نظم ہے میں اور بھائی عمران عباس صاحب چلا رہے تھے، قاری ریاض صاحب سرپرستی فرما رہے تھے۔ 3 سال ہم نے وہ نظم چلایا تھا، اور انہی سالوں میں آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو ہم نے ایک بڑا پروگرام رکھا تھا، حافظ ابو بکر مدنی کراچی والے اور مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب آزاد کشمیر والے۔ 2005 میں یہ پروگرام رکھا تھا۔ 2006 میں ہم نے غور و خوض کیا، اللہ سے مانگا، اور الحمدللہ مدرسہ ضیاء القرآن میں درجہ اولیٰ کی کلاس کا ہم نے آغاز کیا۔ جب بھی کوئی چیز شروع کی جاتی ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اونچ نیچ آتی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کبھی بھی نا امیدی قریب سے بھی نہیں آئی کہ کوئی کام شروع کیا ہے تو نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، پھر ہوگا پھر ہوگا۔ ہمت نہیں ہارتے، نہ ہاری ہے اور نہ آئندہ کبھی ہاریں گے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں جی وہ مفتی صاحب نے کام شروع کیا چھوڑ دیا، پھر اور کیا چھوڑ دیا۔ یہ چھوڑنا اور پکڑنا، وہ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا خون گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ۔ تو یہ ایسے ہی ہے۔ تو الحمدللہ 2006 میں مفتی صاحب بھی ساتھ تھے، ہم نے درجہ اولیٰ کا آغاز کیا بغیر کسی مدرسے کے عنوان سے، مدرسہ ضیاء القرآن ہی میں شروع کیا۔ 5 بچے ہمارے پاس آئے، جن میں ایک مولانا طیب صاحب اونچا کلاں والے، مولانا مظہر اقبال صاحب نقشبندی اس وقت خضرہ مسجد میں ہیں، اور مولانا عمر فاروق صاحب باؤ انڈیاں والے جو ہیں ان کے بیٹے اور اشفاق کے بھائی، یہ 3، اور چوتھے تھے حافظ وقاص صاحب، 5ویں تھے عبد المقید صاحب۔ یہ 5 بچوں سے ہم نے درجہ اولیٰ کا آغاز کیا۔ پورا سال ان بچوں نے ہم سے پڑھا۔ وہ عمارت گرنے والی تھی، اوپر والی عمارت کو گرایا۔ ان 5 بچوں نے اولیٰ کی تکمیل کی۔ ان میں سے 3 مولانا مظہر صاحب، مولانا طیب صاحب، مولانا عمر فاروق صاحب۔ مولانا طیب صاحب جامعہ اشرفیہ میں چلے گئے، مولانا جو عمر فاروق صاحب تھے یہ بھی جامعہ اشرفیہ میں چلے گئے تھے، اور مولانا مظہر اقبال نقشبندی صاحب یہ جھنگ میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے کیے ہوئے آغاز کو اتنی برکت سے نوازا کہ 3 علماء آج مختلف جگہوں پر کام کر رہے ہیں، اور اللہ ان سے دین کی محنت لے رہے ہیں۔ حافظ وقاص صاحب بھی، وہ آگے نہیں جا سکتے تھے، یہاں کام کر رہے ہیں۔ عبد المقید بھائی نہیں اس سلسلے میں آگے جڑ سکے۔ ہم نے اس سلسلے میں آگے پیش رفت کی۔ میں آپ کو پس منظر بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کام میں اتنے مخلص تھے اور اتنا اخلاص تھا کہ میں نے 5 سال مفتی امجد صاحب کے پاس کام کیا، بچیوں کو پڑھایا۔ وہ کلاسیں آج تک جن بچیوں کو ہم نے پڑھایا، آج تک وہ بچیاں مختلف مقامات پر کام کر رہی ہیں۔ انہی سالوں میں ہم نے مفتی امجد صاحب سے عرض کیا کہ حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ یہاں پر درس نظامی کا آغاز کیجئے۔ چونکہ ہم اس کے آغاز کر چکے تھے، دیکھ چکے تھے اس کے ثمرات اور نتائج بھی، تو ہم نے مفتی صاحب سے کہا، میں نے مفتی عبدالوحید صاحب نے، کہ آپ یہاں شروع کریں۔ چنانچہ مفتی صاحب نے وہاں شروع کیا۔ 1 سال میں نے وہاں بھی پڑھایا، لیکن وہ آگے نظم چل نہیں سکا۔ اگلے سالوں میں بھی شروع ہوا، نظم چل نہیں سکا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پچھلے سال سے ان سالوں سے پہلے بھی میں سوچتا بھی تھا، غور و فکر بھی کرتا تھا، ساتھیوں سے مشاورت بھی کرتا تھا، اور اس بارے میں تگ و دو اور کوشش اور محنت بھی کیا کرتے تھے۔ گزشتہ سال میں مولانا عمران عباس صاحب، مولانا ناصر صاحب اور مولانا ریحان صاحب
چونکہ کسی بھی کام کے آگے بڑھنے کے لیے مزاج کا ایک ہونا، ہم خیال ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، ہم خیال ہوں گے تو کام آگے بڑھے گا۔ تو یہ چاروں ساتھیوں کو میں نے دیکھا، میں نے ایک ایک کو فون کیا، یہی اسی کمرے میں نے بلایا اور میں نے کہا کہ میں یہاں کام کرنا چاہتا ہوں، آپ اگر دست و بازو بنیں اور ساتھ چلیں، نہ ہم نے تنخواہ لینی ہے، نہ کسی پیسے کا مطالبہ کرنا ہے، ہم نے للہ فی اللہ اس کام کو شروع کرنا ہے۔ آگے چل کے کیا حالات ہوں گے، کون ساتھی آئیں گے، کتنے پیسے لیں گے، لیکن اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اور بغیر بے سر و سامانی کے عالم میں ہم نے اس کام کو شروع کرنا ہے۔ ہم نے 10 سال 15 سال اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے زانوئے تلمس طے کیا ہے، ہم وہ خیر آگے بانٹیں۔ ان سب ساتھیوں نے میری آواز کے ساتھ آواز ملائی اور کہا کہ ہم مولانا آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، جس طرح آپ کہیں گے، جب کہیں گے، جو کہیں گے، ہم سر تسلیم خم اس کے پر کریں گے۔ چنانچہ ہم چاروں ساتھیوں نے بیٹھ کے ایک نام تجویز کیا پہلے مدرسہ کا نام ہم نے رکھا مدرسہ دارالعلوم ظفروال۔ اس کے رکھنے کی ایک وجہ تھی کہ جہاں سے ہماری بنیادیں چلی ہیں اس مدرسے کا نام ہے دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم، جہاں سے مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ پڑھ کے آئے تھے، اس مسجد کے ساتھ ان کی نسبت تھی۔ اور میں خود دارالعلوم کراچی سے پڑھ کے آیا تھا اور اس مسجد میں تھا، اس دارالعلوم کی نسبت بھی اس مسجد کے ساتھ تھی۔ دونوں نسبتوں کو ملا کر تیسری نسبت، یہ جو فضلاء تھے یہ جامعہ اشرفیہ کے تھے، اور جامعہ اشرفیہ میں میں نے خود 5 سال پڑھا ہے اور وہاں میری بنیاد وہاں کی تھی، تو ہم نے دارالعلوم کے نام سے مدرسے کا آغاز کیا۔ باقاعدہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ اس کو رجسٹرڈ بھی کر لیا اور اس کا الحاق بھی کر لیا۔ ہم نے آواز لگائی، کوئی اشتہار نہیں، کوئی زیادہ جو ہے وہ سلسلہ نہ میڈیا میں نہ ذرائع میں نہ کہیں بھی نہیں ہم نے دیا، بس جو ہمارے ساتھی تھے، اور جہاں میرا اپنا بیٹا ابو حنیفہ، اس کو بھی میں نے کہا کہ یہ پڑھاؤں گا جی، میں نے اس طرف لے آیا۔ تو 8-9 بچے بلکہ 10 بچے ہمارے پاس آئے، ان میں سے 2 بچے، لقمان ہے، ابھی میں اس کو کہہ کے آیا تھا کہ آنا ہے ہمارے پاس، وہ لقمان بیچارے کے گھر کے کچھ حالات ایسے تھے وہ آگے نہیں چل سکا۔ ایک اور بچے کا کچھ مسئلہ تھا، وہ بہت ذہین تھا، رجسٹریشن ہم اس کی کروا چکے ہیں، یعنی 9 بچوں کی رجسٹریشن ہم وفاق کے تحت پہلے سال ہی جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور ان 9 بچوں نے 8 بچوں نے پورا سال ہمارے پاس الحمدللہ یہ درجہ اولا پڑھا ہے۔ چونکہ پہلا سال ہے اور پہلے سالوں میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے اللہ رب العزت سے بھی خوب مانگا۔ ان بچوں کی اصلاح، ان کی تربیت، کسی بھی سلسلے میں اصلاح اور تربیت جو ہے وہ لمحوں میں، دنوں میں، مہینوں میں نہیں ہوا کرتی، آہستہ آہستہ جب بچہ چلتا ہے، جب یہ بچے عالم بن کے آئیں گے، ظفروال کے لوگ دیکھیں گے یا جہاں بھی اللہ ان سے دین کا کام لیں گے کہ الحمدللہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ ہم 4 ساتھی پرسوں چند دن پہلے بھی بیٹھے اور ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم ان بچوں، جو بچے ہمارے پاس آئیں گے، ہم نے دین کو غالب رکھنا ہے، دنیا کی تعلیم کو ان کے اوپر غالب۔ اگر دنیا ہی پڑھانی ہے تو پھر جائیں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھیں۔ دین غالب ہوگا تو یہ دین غالب کرنے کا سوچیں گے، اور اگر ان کے اوپر دنیا غالب ہوئی تو پھر یہ دنیا ہی غالب کریں گے۔ ہم نے یہ عہد کیا اور اس پر ہم وفا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سفر آگے بڑھا تو میں نے مولانا عمر سعید صاحب جو نمرہ مسجد کے امام ہیں، ان سے ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ ظہر کے بعد کی جو ہے وہ آپ آ کے یہاں پہ نگرانی کیا کریں۔ الحمدللہ انہوں نے بھی نگرانی کو قبول کیا۔ پھر میں نے ملک راشد صاحب جو ہمارے پاس اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے پرانے میرے ان سے تعلقات اور رواسم ہیں، اور میں مشاورت ان کے ساتھ کرتا رہتا ہوں، چونکہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بہت زیادہ نوازا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ہمیں کوئی نصاب بنا کے دیں جو 6، 7، 8ویں، چونکہ ہمارے یہاں جو درجہ اولا ہے، درجہ اولا کے لیے 8ویں کا سرٹیفکیٹ ضروری ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے، اس کے بغیر اولا کی رجسٹریشن نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں جو مدرسوں میں بچے پڑھتے ہیں، جو حفظ کرتے ہیں، وہ 4تھی پاس،
5ویں پاس آتے ہیں، 5ویں کے بعد ان کا اولا میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہاں ہمارے مدرسوں میں یہ نظم ہوتا ہے کہ 4 سال متوسطات میں لگائے جاتے ہیں، متوسطہ اولا، متوسطہ ثانیہ، متوسطہ ثالثہ، متوسطہ رابع، یہ 4 سال لگاتے ہیں، پھر جا کے یہ 8ویں پاس کرتا ہے اور 8ویں کے بعد پھر وہ درجہ اولا میں آتا ہے۔ یعنی کہیں 3 سال لگاتے ہیں، کہیں 2 سال لگاتے ہیں، کہیں 4 سال متوسطہ کے لگائے جاتے ہیں، پھر درجہ اولا میں آتا ہے۔ تو میں نے ان سے مشاورت کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، یہ اس کا نصاب، بھائی محسن بھائی کے ساتھ بھی اس سلسلے میں مشاورت ہوتی رہی، ان کو بھی میں نے آج اسی لیے مدعو کیا کہ یہ ہماری ایک ٹیم ہے جن کو ہم نے اپنے اساتذہ میں شامل کیا ہے، تو ان سے میں نے مشاورت کی، تو یہ 6ٹھی، 7ویں، 8ویں کا ایسا نصاب ہمیں بنا کے دیں گے کہ جو ایک ہی سال میں ہم اپنے بچوں کو یہاں دینی ماحول میں رکھ کے، جو بچے حفظ کرتے ہیں یہاں وہ پڑھائیں گے، 1-2 گھنٹے کی کلاسوں کی بقیہ جگہوں پہ وہ دوسرا نصاب تعلیم الاسلام، بہشتی زیور یا اس طرح کی کتابیں ساتھ پڑھا دی جائیں گی، تاکہ ایک ہی سال میں اگلے سال میں یہ درجہ اولا کے اندر آ جائے۔ اس طریقے سے ہم نے محنت کی، کوشش کی، حالات نہیں تھے، اور ہمارے یہاں مزاج ہے جب تک کھل کے بتایا نہ جائے کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، چونکہ مدرسے کا ماحول ہے، مسجد کا ماحول ہے۔ یعنی اس پورے سال میں جب کبھی کوئی ضرورت پڑی تو میں مولانا کے پاس گیا، میں نے کہا مولانا آج 3000 روپے کا خرچہ ہوا ہے تو آپ جو ہے نا وہ دے دیجئے۔ یعنی یہ میں نے ان کو ناظم مالیات بنایا، یعنی ناظم تعلیم، ناظم جو وہ مالیات کے ہوتے ہیں، یہ ناظم تعلیمات ہیں ہمارے مولانا جو ہے، انہوں نے الحمدللہ اپنے پاس سے پیپر لے کے، اپنے پاس سے کمپیوٹر پرچے بھی بناتے تھے، بھیج بھی دیتے تھے، تگ و دو کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے، نہ ہم نے کسی سے چندہ لیا، نہ مانگا، نہ ابھی ضرورت پڑی، جب پڑے گی اللہ نے خود ہی راستے کھولنے ہیں۔ نہ اس سلسلے میں ہم لوگ زیادہ محنت چندے کی نہیں کرتے، بلکہ محنت کرتے ہیں کہ محنت سامنے لوگوں کے آئے اور وہ خود اس سلسلے میں تعاون کریں۔ تو انشاءاللہ یہ دارالعلوم ظفروال کی تاریخ میں ایسا ابھرتا ہوا ادارہ ہوگا جو آپ کی امیدوں پر انشاءاللہ پورا اترے گا، اور ہم مکمل اخلاص کے ساتھ، ہماری مسجد کی انتظامیہ کو ہم نے جب پہلا پروگرام ہوا مسجد کی انتظامیہ کو بلایا، انہوں نے بھی کہا جی آپ آغاز کیجئے، انشاءاللہ اللہ مدد فرمائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے پورا سال اس جامعہ مسجد کے اندر رہ کر وہ کام کیا ہے۔ آگے ہمارا منصوبہ کیا ہے کہ اسی جامعہ مسجد کی جگہیں الحمدللہ بہت زیادہ ہیں، ان جگہوں میں سے کوئی ایک جگہ 4 کنال 5 کنال یا جتنی بھی ہوگی اس کو ہم دارالعلوم کے لیے جامعہ مسجد کی طرف سے وقف کر کے اس پر ادارے کا آغاز کریں گے، تاکہ یہ آگے بڑھے اور یونیورسٹی کی شکل اختیار کرے۔ اس کے لیے آپ کی توجہات، آپ کی محبت، آپ کی چاہت، آپ کے خلوص کی ضرورت ہے کہ آپ پوری محبت کے ساتھ اس ادارے کو دیکھیں، اور ہم نے اس سال انشاءاللہ اشتہار بھی بنائیں گے۔ تو اگلا سال جو آ رہا ہے، اس سال میں جو بچوں کے لیے داخلہ ہے اس کے لیے آپ کوشش فرمائیں، ہمت فرمائیں اور بچے ہمیں دیں۔ آج 4-5 بچے اگلے سال کے لیے جو آنے ہیں وہ بچوں کو بھی ہم نے بلوایا تھا جن بچوں نے آنا ہے۔ قاری رفیق صاحب محترم، ان کے پاس بھی وہاں ادارہ ہے حفظ کا، ان کے پاس بھی ہم گئے اور کہا کہ بچے آپ دیں۔ قاری طاہر صاحب پنڈی بوڑی والے، ان کے پاس ہم گئے۔ مولانا یعقوب صاحب ہیں یہ خوشحال گڑھ والے، ان کا تعارف کروانا بھی ضروری ہے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ میری کتابوں کو آگے لانے کے لیے جو بنیاد بنے تھے، یہ مولانا یعقوب صاحب ہیں۔ سب سے پہلی میری انہوں نے کتاب چھاپی تھی جسمانی دردوں کا روحانی علاج، تمام جسمانی دردوں کا روحانی علاج اس وقت چھاپی تھی کہ جب یہ دکاندار کو پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ پیسے آنے بھی ہیں یا نہیں ملنے، پیسے لگائے، انہوں نے بانٹی، پورے ملک میں تقسیم کی۔ اس کے بعد دوسری کتابیں بھی آئی۔ آج میں اپنے محسن کو بھی بلانا اس لیے ضروری سمجھتا تھا، اور میرا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ لاہور کے یہ قصور، لاہور میں ان کی دکان ہے، قصور کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کی شادی جو ہے وہ خوشحال گڑھ میں، وہ عبدالحمید میواتی صاحب جو ہیں ان کے ہاں ہوئی ہے، تو اب یہ یہیں پہ رہتے ہیں۔ تو ان کے پاس ہم گئے، میں نے کہا اپنا بیٹا آپ دیں، ان کا بیٹا بھی آیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ سال بھی ہمارے پاس آئیں گے۔ تو اور بھی جو ساتھی ہیں جن کے جو قریبی ہیں، سینہ بسینہ، میں تو اس سلسلے میں جو تبلیغی جماعت ہے اس کو اپنا امام مانتا ہوں،
تبلیغی جماعت کو، یعنی دعوت دینے کے، سینہ بسینہ دعوت دی جائے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اب میں بلا تاخیر، چونکہ وقت آگے جا رہا ہے، میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 11 بجے ہم اس پروگرام کو مکمل کر دیں گے۔ اب مولانا ناصر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ باقاعدہ اعلان کریں جو ہمارا سالانہ امتحان ہوا ہے۔ باقاعدہ ہم پرچے بناتے تھے، پرچے بنا کر یہاں پر اس کا نظم ہوتا تھا۔ ہمارے 5 استاد اس وقت جو ہیں وہ مولانا عمران عباس صاحب، مولانا ناصر صاحب، مولانا ریحان صاحب اور میں خود آخر، اور مولانا عمر سعید صاحب، اور جو ہمارے بھائی ملک راشد صاحب ہیں، محسن بھائی ہیں، یہ بھی ہماری اسی مشاورتی ٹیم میں شامل ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم اس دنیا سے چلے بھی گئے، یہ بچے عالم بنیں گے، عالم بن کر واپس لوٹیں گے انشاءاللہ اپنے اپنے گاؤں دیہاتوں۔ میں نے یہ عزم کیا ہے کہ جو بچہ جس علاقے کا ہے، جس گاؤں کا ہے، انشاءاللہ وہاں بڑا ادارہ بنائے گا، بڑا ادارہ۔ الحمدللہ ہم نے اس کا آغاز کیا۔ بدو چیدے میں نے مولانا عمر سعید صاحب کو کہہ کے وہاں پہ مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات کے عنوان سے مدرسہ بنوایا۔ ابھی چند دن پہلے مولانا میرے پاس وہ باہر والے دارالقرآن میں ہیں، میں نے مولانا کو کہا مولانا کوئی بھی محتمم وہ اپنے پاس رہنے والے قاری کو یہ نہیں کہتا کہ تم بھی محتمم بن جاؤ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں اپنے گاؤں میں کام کریں۔ انہوں نے ہم نے انشاءاللہ اپنی ساری خواتین کو وہاں لے کے گئے، وہاں پر مدرسہ زینب للبنات کے نام سے ہم نے مدرسے کا آغاز کیا بوبک کے اندر۔ تو یہ عزم ہے، اور انشاءاللہ اس نظم میں ہم آپ سب کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس بزم میں، اس نظم میں سارے ساتھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کی زندگیوں میں برکت دے۔ ہمارے یہ جو طارق بھٹی صاحب کے بیٹے آئے ہیں، میں نے ان سے بھی کہا یہ کہ آپ آئیں، تشریف لائیں، اور انشاءاللہ ان دنوں میں جب یہ ہمارے اگر یہ چھٹیاں ہیں، ان سے میں نے کہا ہے کہ وہ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کا کورس ہے بڑا پیارا عربی کا، تو یہ آدھا پونا گھنٹہ روزانہ بچوں کو دیا کریں گے، تاکہ یہ جو بچے ہمارے پاس پڑھتے تھے جو نئے آنے والے ہیں ان کو بھی یہ سکھائیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ یہ بچے 1-1.5 گھنٹہ ہمارے پاس دیں گے تاکہ جو قرآن پاک انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے وہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے لیے بھی ہم مغرب سے لے کر عشاء تک یا کوئی اور نظم بنا دیں گے کہ یہ یہاں آ کے اور باقاعدہ ڈیوٹی دیں گے انشاءاللہ، تاکہ رمضان میں بھی یہ نظم چلتا رہے۔ اللہ مبارک کرے۔ یہ والا کورس ہے جی، قرآنی عربی سیکھیے۔ تو یہ کورس میں نے جواد ہے نا، دعا تو مجھے پتہ نہیں چلتا، جنید جواد ہے، ہاں یہ دونوں بھائی انشاءاللہ کریں گے۔ تو یہ ان سے میں نے کہا ہے یہ کریں گے انشاءاللہ، یہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہے انشاءاللہ۔ کے لیے دعا کیجئے گا، اور خاص طور پر جو آئندہ سال نئے بچے آنے والے ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ ان بچوں کو عالم با عمل بنائے اور پورے علاقوں کی ہدایت کے لیے ان کو قبول فرما لے۔ ہم جو مشن لے کے نکلے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس 2 بچے آئیں، 3 آئیں، 4 آئیں، ہم بہت زیادہ شور شرابہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ ہو، تو پھر چند آئیں لیکن صحیح نہج پہ کام کرنے والے بنیں اور صحیح مشن لے کے آگے بڑھیں۔ انہی کو ہم نے پالش کرنا ہے، انہی کو بنانا ہے، انہی کو تراشنا ہے، انہی پہ محنت کرنی ہے۔ جو اس محنت میں کرنے میں ہمارا ساتھ دے گا اللہ ان کو کی نسلوں کو بھی اس سے نواز دیں گے۔ جو علماء کے ساتھ محبت کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں کو جو ہے ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مولا تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات حق ہیں۔ یا اللہ پیغمبر کائنات نے خبر دی ہے کہ جب اس طرح کی مجلس سجتی ہے تو آسمان سے لے کر زمین تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ میرے مولا ہم فرشتوں کے جرمٹ میں اس پروگرام کو کر رہے ہیں۔ میرے مولا سب کے سب احباب اخلاص کے ساتھ آئے ہیں۔ یا اللہ وہ بچے جنہوں نے پورا سال علوم نبوت کو پڑھنے کے لیے بنیادیں اپنی کھڑی کر رہے تھے، میرے مولا وہ علوم جو قلب نبوت سے نکلے تھے، اللہ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ اس علم کا ایک سرہ اس مسجد میں ہے، اس ادارے میں ہے، اور دوسرا سرہ
قلب نبوت کے ساتھ جا کے جڑا ہوا ہے۔ میرے مولا ہم اس علم کے محافظ بن رہے ہیں، اللہ ہم اس علم کو لے کے چلنے والے بن رہے ہیں جس علم کا تعلق پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ اس علم کا تعلق آسمانی علوم کے ساتھ ہے، اللہ اس علم کا تعلق وحی الہی کے ساتھ ہے، اللہ اس علم کا تعلق اس کے ساتھ ہے میرے مولا جس کی نسبت ابو ہریرہ سے ملتی ہے، اللہ اس علم کا تعلق اس کے ساتھ ہے جس کی نسبت سیدنا صدیق اکبر سے ملتی ہے، عمر فاروق سے ملتی ہے، عثمان غنی سے ملتی ہے، علی المرتضیٰ سے ملتی ہے، 1,24,000 انبیاء سے ملتی ہے۔ اللہ ہم اس دین کو، اس علم کو لے کے اٹھے ہیں یا اللہ جس کے محافظین امام اعظم ابو حنیفہ تھے، اللہ جس کے محافظ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا اللہ امام مالک تھے، اللہ جس علم کو لے کے پھرنے چلنے والے امام بخاری تھے، امام مسلم تھے، امام ابو داؤد تھے، امام نسائی تھے، ابن ماجہ تھے، یا اللہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے پوری زندگیاں اس علم کے لیے خرچ کر دی۔ اللہ ہم تو وہ نکمے لوگ ہیں، اللہ ہم تو وہ گھٹیا ذہن اور سوچ لے کے چلنے والے لوگ ہیں، آدھی فکریں اس علم کی طرف ہوتی ہیں، آدھی سے زیادہ فکریں دنیا کی طرف ہوتی ہیں۔ مولا کریم ہم کمزوروں کی اس محنت کو اللہ قبولیت عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا پورے سال نفس و شیطان نے جو بہکایا، جو بھٹکایا، جو پھسلایا، گمراہ کرنے کی کوشش کی، اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے۔ ہمارے اساتذہ نے جیسی ٹوٹی پوٹی محنت کی، اللہ اس کو قبولیت عطا کر دیجیے، اس کو محبوبیت عطا کر دیجیے۔ اللہ ان بچوں نے محنت کی، ان سے کمیاں بھی ہوئی، ان سے کوتاہیاں بھی ہوئی، ان سے گناہ بھی ہوئے، ان سے لغزشیں بھی ہوئی، اللہ دنیا والے نہیں چھوڑتے، لیکن تو مالک ہے نا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو رب العالمین ہے، تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ہے۔ اللہ دنیا والے تو ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، اللہ تو ساری چیزوں کو دیکھ کر، سارے خطاؤں کو دیکھ کر ایک اخلاص کے بول پر بھی فیصلہ کر دیتا ہے۔ میرے مولا کوئی نہ کوئی بچہ تو اخلاص لے کے آیا ہوگا، کسی باپ نے تو اخلاص کے ساتھ بھیجا ہوگا، کسی ماں کا اخلاص تو گھر میں ہوگا نا۔ میرے مولا ہم تو اخلاص سے کورے ہیں، لیکن ان کی ماؤں کے جذبات بڑے نیک ہوتے ہیں، ان کی بہنیں دعائیں کرتی ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، اللہ ان کی بھاچیاں دعا کرتی ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، اللہ ان بچوں سے جو لغزشیں ہوئی معاف کر دیجئے یا اللہ۔ ہمارے ان اساتذہ کا سایہ سر پہ قائم دائم رکھ، اللہ ہم نے یہ نظم شروع کیا، نہ جانے کب دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اللہ اس عمل کو رکنے نہ دیجئے گا، اس سلسلے کو رکنے نہ دیجئے گا، قیامت تک کے لیے قبول فرما لیجئے گا، اللہ قیامت تک کے لیے قبول فرما لیجئے گا، اللہ قیامت تک اس ادارے کی بنیادوں میں اخلاص رکھ دیجئے۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں یا چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ ان کی نیک خواہشات میں بلندیاں نصیب فرما، رفعتیں نصیب فرما یا اللہ۔ آج کی اس نشست میں میرے مولا ہمیں انعام کے طور پر آپ نے اللہ والے دیے ہیں، اللہ والوں کی جماعت آئی ہے، ان میں 6 علماء اکرام ہیں میرے مولا، بنوری ٹاؤن کے فاضلین ہیں میرے مولا۔ ہم تو گندے نکمے دنیا داری میں ڈوبے ہوئے لوگ، اللہ یہ تیرے راستے میں نکلے ہوئے لوگ ہیں، اللہ ان حضرات کی برکت سے، اس محفل میں آمد کی برکت سے اللہ آج کی اس نشست کو قبول کر کے قیامت تک کے لیے اس ادارے کو اللہ وہ فیض عطا کر جو تو نے دارالعلوم دیوبند کو عطا کیا، اللہ وہ نسبت عطا کر جو تو نے دارالعلوم دیوبند کو عطا کی، وہ خیر عطا کر جو تو نے دارالعلوم دیوبند کو عطا کی، اللہ جو وہ فضل فرما جو تو نے دارالعلوم کراچی والوں کو دیا، اللہ ہمارے سارے اساتذہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، اللہ بالخصوص حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ گلشن اللہ
اللہ ان کے بھائی حافظ بشیر صاحب، اللہ دیگر جتنے حضرات اس دنیا اس مسجد میں آئے اور چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ میرے اساتذہ میں سے حضرت مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی ابھی چند دن پہلے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے ساتھ جتنے بھی اساتذہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما، بیماروں کو صحت یابی نصیب فرما۔ مولانا ناصر صاحب بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرما۔ بابر قیوم صاحب بیمار ہیں، اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ سعید صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت یابی نصیب فرما۔ مولانا عمران عباس صاحب کے بزرگ، ان کے والد گرامی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما۔ اللہ مولانا یعقوب صاحب تشریف لائے، اللہ میرے بھائی اور دوست احباب جتنے بھی تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی آمد کو قبولیت عطا فرما، قدم قدم پر ان کو نیکیاں عطا فرما۔ اللہ اخلاص کے اس کام میں یا اللہ ہم سب کو اکٹھا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کو اکٹھا فرما دیجئے۔ جماعت والوں کو جزائے خیر عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ جب نزا کا عالم طاری ہو تو ہم سب کی زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔